وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ناظرین کرام، ہم مرکبات ناقص میں سے پہلا مرکب یعنی مرکب توصیفی پڑھ رہے ہیں۔ مرکب توصیفی ایسا مرکب ہے جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی خوبی یا خامی بیان کرے۔ جو اسم خوبی یا خامی بیان کرتا ہے اسے صفت کہتے ہیں، اور جس اسم کی خوبی یا خامی بیان کی جائے اسے موصوف کہتے ہیں۔ اردو زبان میں صفت پہلے استعمال ہوتی ہے اور موصوف بعد میں، جیسا کہ نیک لڑکا۔ اسم نیک جو ہے وہ اسم لڑکا کی صفت ہے، یعنی خوبی ہے، جبکہ عربی زبان میں اس کے برعکس ہے۔ عربی میں موصوف پہلے استعمال ہوتا ہے اور صفت بعد میں، یعنی ولد لڑکا پہلے آئے گا اور اس کی صفت صالح بعد میں آئے گی۔ ناظرین، مرکب توصیفی کا ایک بڑا سادہ سا قاعدہ ہے کہ اسم کے بارے میں ہم نے جو 4 باتیں پڑھی تھیں، اس کی جنس، عدد، وسعت اور اعرابی حالت، تو صفت ان 4 باتوں کے لحاظ سے موصوف کے تابع ہوگی یا موصوف کے مطابق ہوگی، یعنی جو جنس موصوف کی ہے وہی صفت کی ہوگی، جو عدد موصوف کا ہے وہی صفت کا ہوگا، جو اعرابی حالت موصوف کی ہے وہی صفت کی ہوگی، اور جو وسعت یعنی نکرہ یا معرفہ ہونا، جو وسعت موصوف کی ہے وہی صفت کی ہوگی۔ اگر موصوف نکرہ ہے تو صفت بھی نکرہ ہوگی، اور اگر موصوف معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ ہوگی۔ اب اس کی ہم قرآن مجید سے کچھ مزید مثالیں دیکھتے ہیں۔ قول سدید۔ قول کا معنی ہے بات، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے لفظ قول، یہ فلاں کا قول ہے یعنی بات۔ اور سدید کا معنی ہوتا ہے فرینک، سیدھی سادھی۔ اب دیکھیں کہ کیا یہ مرکب توصیفی ہے؟ قول مذکر ہے، اس میں مؤنث کی کوئی بات نہیں، نہ گولتا، نہ الف ممدودہ، نہ الف مقصورہ، نہ یہ ہوا کا نام ہے، نہ آگ کا نام ہے، نہ جسم کے جوڑے اعضاء کا نام ہے، نہ کسی شہر، ملک، قوم یا قبیلے کا نام ہے، اور نہ ہی یہ کہانی والے متفرق اسماء میں سے ہے، یعنی سماء، شمس، نفس، اسن، حرب، سبیل، ارض، دار، بئر، دلو، کاس، خمر اور رویا۔ تو یہ کسی میں شامل نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ مؤنث نہیں ہے، یعنی قول، اسم قول مذکر ہے، اور سدید یہ بھی مذکر ہے، کیونکہ اس میں بھی مؤنث کی کوئی علامت نہیں۔ قول واحد ہے، اس کا معنی ایک بات، اس سے مثنی ہوتا ہے قولانی، 2 قول، 2 باتیں، اور جمع ہوتی ہے اقوال، تو یہ واحد ہے قول، اور سدید بھی واحد ہے۔ قول نکرہ ہے، الف لام کے بغیر ہے، اس کا معنی ہے کوئی بات،
اور سدیدن بھی نکرہ ہے، اور قولن حالت رفع میں ہے پیش کے ساتھ، پہلی حالت فاعلی حالت، قولن اور سدیدن بھی حالت رفع میں ہے۔ تو صفت اسم کی چاروں باتوں کے لحاظ سے موصوف کے تابع ہے، قولن سدیدن، اس کا مطلب ہے یہ مرکب توصیفی ہے۔ اور اگر اسی کو مفعول کے طور پہ لانا ہو تو یہ بن جائے گا قولن سدیدن، قولن سے حالت نصب، قولن جب موصوف حالت نصب میں گیا مفعولی حالت میں، تو سدیدن بھی حالت نصب میں، صفت بھی اس کے مطابق قولن سدیدن، جیسا کہ قرآن مجید کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وقولوا اور کہو، قولا سدیدا، سیدھی بات۔ اجرن کا معنی ہے بدلہ، کوئی بدلہ، اور عظیمن کا معنی ہے بہت بڑا۔ اجرن عظیمن یہ بھی مرکب توصیفی ہے، اجرن بدلہ یہ موصوف ہے اور اس کی صفت ہے عظیمن، کیسا؟ بہت بڑا۔ اجرن مذکر ہے، عظیمن بھی مذکر ہے، اجرن واحد ہے اور عظیمن بھی واحد ہے۔ اجرن نکرہ ہے الف لام کے بغیر، اور عظیمن بھی نکرہ ہے، اور اجرن حالت رفع میں ہے پیش کے ساتھ، اور عظیمن بھی حالت رفع میں ہے۔ تو یہ صفت چاروں باتوں کے لحاظ سے موصوف کے مطابق، یعنی یہ مرکب توصیفی ہے۔ اور اسی کو اگر حالت نصب میں لے جانا چاہیں تو اجرن سے بن جائے گا اجرن، مفعول اجرن، تو صفت بھی حالت نصب میں چلی جائے گی اور یہ بن جائے گا عظیمن، اجرن عظیمن، ایک بڑا اجر، بہت بڑا اجر۔ یہ ہے ناظرین عدوٌ، عدوٌ کا معنی ہوتا ہے دشمن، اور آگے اس کی صفت آ رہی ہے مبینٌ، کیسا دشمن؟ کچھ چھپے دشمن ہوتے ہیں اور کچھ واضح کھلے ڈکلیئرڈ، یہ وہ ہے۔ عدوٌ کا مطلب ہے دشمن، اور مبین کا معنی ہے کھلا واضح جس میں شک نہ ہو، مبین۔ اب دیکھیں یہ مرکب توصیفی ہے یا نہیں، قاعدے پہ غور کریں گے۔ عدوٌ یہ مذکر ہے کیونکہ اس میں مؤنث کی کوئی بات نہیں، نہ گولتا، نہ الف ممدودہ، نہ الف مکسورہ، اور نہ ہی یہ مؤنث سمائی میں شامل ہے۔ عدوٌ یہ مذکر ہے، اور مبین بھی مذکر ہے۔ عدوٌ واحد ہے، اس کا معنی ہے ایک دشمن، اور مبین بھی واحد ہے۔ اور یہ نکرہ ہے، عدوٌ نکرہ ہے، الف لام کے بغیر ہے، اس کا معنی ہے کوئی دشمن، اور مبین بھی نکرہ ہے، اس پر بھی الف لام نہیں ہے، اور عدوٌ حالت رفع میں ہے پیش کے ساتھ، اور مبین بھی حالت رفع میں ہے، تو یہ بھی مرکب توصیفی ہے۔ عدوٌ مبین کا مطلب ہے ایک واضح دشمن، اور فساد کا مطلب ہے فساد، اور آگے اس کی صفت آ رہی ہے کبیر، کبیر کا معنی ہے بہت بڑا، بہت بڑا فساد، تو یہ بھی مرکب توصیفی ہے۔ یہ اسم کبیر اسم فساد کی صفت ہے اور چاروں اعتبار سے موصوف کے مطابق ہے۔ فساد کبیر، فوز عظیم، فوز کا مطلب ہے کامیابی، اور عظیم بہت بڑی، یہ بھی فوز بھی مذکر ہے
اور عظیم بھی مذکر ہے، دونوں واحد ہیں، دونوں حالت رفع میں ہیں اور دونوں نکرہ ہیں۔ حیات طیبات، حیات کا معنی زندگی اور طیبات کا مطلب ہے پاک، پاکیزہ۔ اب دیکھیں اسم حیات جو ہے یہ مؤنث ہے، کون سا؟ گول تا والا مؤنث، جو مؤنث کی سب سے بڑی قسم ہے، اور طیبات بھی مؤنث ہے۔ حیات واحد ہے اور طیبات بھی واحد ہے۔ حیات نکرہ ہے یعنی الف لام کے بغیر ہے، اور طیبات بھی نکرہ ہے، اور حیات حالت رفع میں ہے پیش کے ساتھ، اور طیبات بھی حالت رفع میں ہے۔ تو حیات طیبات کا مطلب ہے کوئی پاکیزہ زندگی۔ حالت نصب میں لے جائیں گے تو بن جائے گا حیاتن طیباتن، دونوں پہ زبر آ جائے گی، حیاتن طیباتن۔ آیاتن کا مطلب ہے آیت، نشانی، اور بیناتن کا مطلب ہے بین، واضح، واضح نشانی یا واضح آیت۔ آیاتن مؤنث ہے گول تا والا، اور بیناتن بھی مؤنث ہے، اس سے مذکر ہوتا ہے بینن، بینن، اور اس سے مؤنث ہے بیناتن، دونوں مؤنث ہیں۔ آیاتن واحد ہے، اس سے مثنی ہوگا آیاتانی، دو نشانیاں یا دو آیتیں، اور اس سے جمع ہوگی آیاتن۔ اور بیناتن سے بھی مثنی ہوگا بیناتانی اور جمع ہوگی بیناتن۔ دونوں مؤنث ہیں، دونوں واحد ہیں، دونوں نکرہ ہیں۔ آیاتن کا مطلب کوئی آیت، کوئی نشانی، اس پہ الف لام نہیں ہے، اور بیناتن بھی نکرہ ہے۔ اور آیاتن حالت رفع میں ہے اور بیناتن بھی حالت رفع میں ہے۔ تو یہ مرکب توصیفی ہے، یعنی صفت چاروں اعتبار سے موصوف کے تابع ہے۔ آیاتن بیناتن۔ اب اسی کو اگر ہم حالت نصب میں لے جانا چاہیں تو بنے گا آیاتن بیناتن، اور اسی کو اگر جمع بنائیں تو آیاتن سے جمع کیا ہوگی؟ آیاتن۔ گول تا سے پہلے الف اور گول تا کو کھول دیا تو بن گیا آیاتن، جمع سالم مؤنث بنانے کا قاعدہ۔ گول تا سے پہلے الف اور گول تا کو کھول دیا تو بن گیا آیاتن۔ اب موصوف جو ہے وہ جمع ہو گیا تو صفت بھی جمع ہو جائے گی۔ بیناتن سے کیا ہوگا؟ بیناتن۔ آیاتن بیناتن، کچھ واضح نشانیاں۔ نارن حامیاتن، بھڑکتی ہوئی آگ، بھڑکتی ہوئی آگ، مرکب توصیفی۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ صفت کیا موصوف کے تابع ہے یا نہیں۔ نارن جنس کے لحاظ سے مذکر ہے یا مؤنث؟ اگر ہم غور کریں تو مؤنث قیاسی میں یہ نہیں ہے، کیونکہ نہ تو اس کے آخر میں گول تا ہے، نہ اس کے آخر میں الف ممدودہ ہے، جیسے زرقاء، حمراء، صفراء، خضراء نہیں ہے، اور نہ ہی الف مقصورہ ہے، جیسے کبرا، صغرا، حسنہ، بشرا، تو یہ مؤنث قیاسی نہیں ہے۔ اب ہم چلتے ہیں مؤنث سمائی کی طرف۔ سب سے پہلے ہوا کے نام، یہ ان میں شامل نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ آگ کے نام، تو یہ ان میں شامل، کیونکہ نار ان کا مطلب ہی ہے آگ، نار ان کا مطلب آگ، تو یہ مؤنث سمائی ہے نارن۔ اس کی صفت دیکھیں کیا مؤنث ہے؟ یہ گول تا والا مؤنث۔ حامیاتن، بھڑکتی ہوئی، تو دونوں مؤنث ہیں۔ پھر نارن واحد ہے اور حامیاتن بھی واحد ہے۔ نارن نکرہ ہے، الف لام کے بغیر ہے، نارن کا مطلب کوئی آگ، اور حامیاتن بھی نکرہ ہے، اس پر بھی الف لام نہیں ہے۔ اور نارن حالت رفع میں ہے یعنی پیش کے ساتھ،
اور حامیتن بھی حالت رفع میں ہے یعنی پیش کے ساتھ. تو یہ مرکب توصیفی ہے، یعنی صفت چاروں اعتبار سے موصوف کے مطابق. نارن حامیتن، اگر اسی کو حالت نصب میں لے جانا چاہیں یعنی مفعول کے طور پہ استعمال کرنا چاہیں تو نارن سے ہو جائے گا نارن، نارن، اور حامیتن سے ہو جائے گا حالت نصب حامیتن. صراط مستقیم، کیا یہ مرکب توصیفی ہے؟ صراطن کا مطلب ہوتا ہے راستہ، ایک راستہ سبیلن بھی ہوتا ہے، یہ صراطن ہے، صراطن راستہ. اور مستقیم کا مطلب ہوتا ہے اسٹریٹ، سیدھا، بالکل سیدھا. تو اب ہم دیکھیں کہ کیا یہ مرکب توصیفی ہے. صراطن جنس کے لحاظ سے مذکر ہے یا مؤنث؟ مؤنث اکیاسی، گولتا یا الف ممدودہ یا الف مقصورہ یہ ان میں شامل نہیں. پھر مؤنث سمائی، آگ کا نام نہیں ہے، ہوا کا نام نہیں ہے، جسم کے جوڑے اعضاء کا نام نہیں ہے، شہر، ملک، قوم یا قبیلے کا نام نہیں ہے. اور پھر متفرق اسماء، سماء، شمس اور نفس، پھر اسن لاٹھی، پھر حرب اور سبیل. سبیل مؤنث ہے لیکن صراط مؤنث نہیں. اردو کے حساب سے دیکھیں تو دونوں کا معنی راستہ ہی بنتا ہے، لیکن سبیل ایسے سمجھیں کہ سبیل کا معنی ہے راہ، اور صراط کا مطلب ہے راستہ. تو سبیل مؤنث ہے لیکن صراط یہ مذکر ہے، مذکر، اور مستقیم بھی مذکر ہے. صراط واحد ہے، مستقیم بھی واحد ہے. صراط نکرہ ہے، الف لام کے بغیر ہے، اور مستقیم بھی نکرہ ہے. اور صراط حالت رفع میں ہے یعنی پیش کے ساتھ صراط، اور مستقیم بھی پیش کے ساتھ حالت رفع میں ہے. تو یہ مرکب توصیفی ہے، یعنی صفت چاروں اعتبار سے موصوف کے تابع. اس کا معنی ہے کوئی سیدھا راستہ. قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان اللہ ربی و ربکم، کہ بے شک اللہ ہے میرا رب اور تمہارا بھی. فاعبدوہ، پس تم بندگی کرو اسی کی. ھذا صراط مستقیم، یہی ہے سیدھا راستہ. تو سیدھے راستے کی تعریف بھی قرآن مجید میں کہ اللہ کو اپنا رب مانو اور اسی کی بندگی کرو. یہ مرکب توصیفی. یہ نکرہ اگر اس کو معرفہ کرنا ہو تو پھر کیا ہوگا؟ الف لام لگا دیں گے. الف لام، یہ الف لام آئے گا تو تنوین ختم. الصراط، اور جب موصوف معرفہ ہوا تو صفت بھی معرفہ. المستقیم، اب یہ خاص راستہ ہو گیا، سیدھا راستہ مگر خاص الف لام کے ساتھ. یہ حالت رفع میں ہے پیش کے ساتھ. اور اگر اسی کو مفعول کے طور پہ استعمال کرنا ہو تو پھر اس پر آئے گی زبر یعنی حالت نصب. الصراط، اور یہ صفت بھی ہو جائے گی المستقیمہ، جیسا کہ ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، دکھا ہمیں سیدھا راستہ. معرفہ، خاص سیدھا راستہ، یعنی وہ راستہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھایا ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے، وہ سیدھا راستہ. الصراط المستقیم. عذاب علیم، یہ بھی مرکب توصیفی ہے.
عذابن کا معنی ہے کوئی عذاب، کیسا؟ آگے اس کی صفت ہے دردناک، پینفل، درد دینے والا، تکلیف دہ۔ مرکب توصیفی، عذابن مذکر ہے، علیم بھی مذکر۔ عذابن جو ہے اس میں ہمیں مؤنث کی کوئی علامت نظر نہیں آ رہی۔ واحد ہے، صفت بھی واحد۔ عذابن نکرہ ہے، علیم بھی نکرہ ہے، اور عذابن حالت رفع میں ہے اور علیم بھی حالت رفع میں۔ ایک دردناک عذاب یا کوئی دردناک عذاب، اور حالت نصب میں جائے گا تو بن جائے گا عذابن علیمن، اور حالت جر میں جائے گا تو بنے گا عذابن علیمن۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کیا میں بتا دوں تمہیں ایک ایسی تجارت، ایک ایسا بزنس، تنجیکم جو نجات دے دے تمہیں، کس سے؟ من عذاب علیم، حالت جر میں استعمال ہوا ہے، ایک دردناک عذاب سے۔ غلام اور یتیم۔ غلام، اچھا اردو میں ہم غلام کہتے ہیں سلیو کو، جو کسی کا زر خرید ہو، لیکن عربی زبان میں غلام ان کا معنی ہے لڑکا۔ عربی میں وہ جو سلیو ہوتا ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے عبدن، عبدن کا مطلب ہوتا ہے غلام، اور عربی میں غلام ان کا معنی ہوتا ہے لڑکا۔ غلام یتیم، ایک یتیم لڑکا۔ غلام مذکر، یتیم بھی مذکر۔ غلام واحد، یتیم بھی واحد۔ غلام نکرہ، یتیم بھی نکرہ، اور غلام حالت رفع میں اور یتیم بھی حالت رفع میں۔ کوئی یتیم لڑکا، اور اگر کہنا ہو کوئی دو یتیم لڑکے تو مثنی ہو جائے گا، اور مثنی بنانے کا قاعدہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ یہ آخری حرکت کو ختم کر کے اس پہ زبر دیں گے غلاما، اور اس کے بعد الف اور نون زیر نی کا اضافہ کریں گے تو بن جائے گا غلامانی۔ غلامانی کا مطلب ہے دو لڑکے۔ اب موصوف چونکہ مثنی ہے تو صفت بھی مثنی ہوگی، اور یتیم ان سے کیا بنے گا؟ یتیمانی۔ غلامانی یتیمانی، دو یتیم لڑکے، اور یہ دونوں حالت رفع میں ہیں۔ آنی والی مثنی میں جو آنی والی شکل ہوتی ہے یہ حالت رفع پہلی حالت، اور اگر اس کو حالت نصب میں لے جانا ہو مفعولی حالت میں تو کیا کرتے ہیں؟ اس کی الف کو بدل دیتے ہیں یا کے ساتھ، تو یہ بن جائے گا غلامینی، اور صفت بھی اسی کے مطابق یتیمینی۔ غلامینی یتیمینی، کوئی دو یتیم لڑکے۔ یہ حالت نصب بھی ہے اور حالت جر بھی۔